دیکھیں، بائیکاٹ کا فائدہ تب ہوتا ہے جب بھرپور طریقے سے بائیکاٹ ہو۔ بائیکاٹ سے ان کا نقصان تو ہوتا ہے ان لوگوں کا، لیکن ہوتا کیا ہے، ایسی تحریکیں چلتی ہیں، ایک دم سے شور شرابہ ہوتا ہے، 4 دن لوگ پیپسی پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پہلے سے زیادہ پیپسی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو بائیکاٹ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بائیکاٹ کے لیے ایک مضبوط مہم چاہیے، اور وہ مضبوط مہم صرف سرکار ہی چلا سکتی ہے، اور سرکار بھی تب چلائے گی جب پبلک ان سے کرے گی۔ پبلک سرکار کے اوپر دباؤ ڈالے، گورنمنٹ کے اوپر زور ڈالے کہ پاکستان والے ابھی بھی زندہ ہیں، پاکستان والے با ایمان ہیں، ہم فلسطین کی مدد کے لیے آگے سے آگے ہیں، تب جا کے گورنمنٹ بھی کوئی ایکشن لے گی۔ لیکن بغیر پبلک کے اور بغیر کسی دباؤ کے گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے معاملات تو سارے چل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک۔ مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ مسئلہ پبلک کے ساتھ ہے۔ اس وقت حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کا، یہودیوں کے ہر ایک برانڈ کا، ہر ایک پروڈکٹ کا، ہر ایک مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، ان کی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کرنا لازم ہو گیا ہے۔ جیسے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کا پیٹرول بند کیا تھا تو گھٹنے ٹیک دیے تھے، انہوں نے مذاکرات کی میز پر آ گئے تھے۔ تو یا تو پیٹرول بند کرو یا پھر ان کی مصنوعات بند کرو۔ یہ میکڈونلڈ وغیرہ کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، الٹا نقصان ہے یہ۔ تو اگر آپ مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال تک نہیں کھاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مرغی آپ کے یہاں بھی ملتی ہے، پکا کے کھا لو۔ لیکن یہودیوں کا بائیکاٹ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس وقت ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، ان کی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کریں۔ اکثر بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو بھائی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ ایک ہیں، آپ کی سوچ والا ایک اور ہے، آپ کی سوچ والا تیسرا بندہ بھی ہے۔ جب یہ تینوں ملیں گے، ایک گروہ بنیں گے، تب جا کے ایک اصل مہم شروع ہو، اور انشاءاللہ یہ مہم پورے پاکستان میں، اور اگر عرب کنٹریز بھی اس میں شامل ہو جائیں، UAE ہے، دبئی ہے، اور جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، تو میں کہتا ہوں ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، یہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے ہمارے سامنے۔ تو برائے مہربانی اپنے فلسطینی بھائیوں کا لحاظ کرو، اور جو شخص بائیکاٹ نہیں کرتا تو اسے سوشل میڈیا کے ذریعے دکھاؤ، ان معصوم بچوں کی لاشیں دکھاؤ، ان تڑپتے ہوئے ماں باپ کی آہیں دکھاؤ، ان ماؤں کے آنسو دکھاؤ کہ تمہارے بائیکاٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے یہ آنسو نکل رہے ہیں، تمہارے بائیکاٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بچے کی لاش خون میں لت پت ہوئی پڑی۔ وجہ کون بن رہے ہیں؟ ہم مسلمان۔ وہ تو خیر محمد بن قاسم تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ہم بھی تو انہوں کے پیروکار ہیں نا، ہم بھی تو ان جیسا بننے کی کوشش تو کم از کم لازمی کریں، ایک چیز کا کم از کم بائیکاٹ کریں، تب جا کے ہم قیامت والے دن اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر اللہ کے ہاں انہوں نے کل قیامت والے دن کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں تھا انہیں بچانا اور انہوں نے نہیں بچایا ہمیں، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟